بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو سید وائس چینل۔ میں ہوں سید اور آپ دیکھ رہے ہیں سید وائس چینل۔ معزز اور محترم دوستو، آج میں شیطان کی چال میں پھنسا ہوا ایک بنی اسرائیل نوجوان کی داستان بیان کر رہا ہوں جو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دیں گے۔ اس داستان کو خود سننا اور دوسری مسلمانوں کو اصلاح کی نیت سے شیئر کرنا ضروری ہے۔ آئیے واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ بنی اسرائیل میں برسیسا نام کا ایک عابد و زاہد مستجاب الدعوات مرتا۔ لوگ اس کے پاس اپنی حاجتیں لے کر آتے تھے اور کامیاب ہوتے تھے، مریضوں کو لاتے تھے اور شفا پاتے تھے۔ اس کی دعا کا فیض دور دور تک پہنچتا تھا۔ اس کی زہد و تقوی کو دیکھ کر شیطان لعین غصے کی ماری اور حسد کی بیچ و تاب کھاتا تھا۔ ایک روز تمام شیاطین کو بلا کر کہا، تم میں سے کون سا دلیر ہے جو برسیسا کی زہد و عبادت کو تباہ کر دے؟ اس کی تقوی و طہارت کے سامنے ہم میں سے کسی کی پیش نہیں چلتی۔ ایک شیطان بولا، میں اس خدمت کو بجا لاؤں گا اگر برسیسا کی حالت بدل نہ دو تو اپنا شاگرد رشید نام نہ رکھو۔ شیطان نے اس کی پشت پر ہاتھ پھیر کر کہا، شاباش، اور ہمت بڑھا کر اجازت دی کہ جاؤ اپنا کام کرو۔ شیطان چلا اور بادشاہ وقت کے محل میں داخل ہوا۔ بادشاہ کی بیٹی نہایت حسین و جمیل تھی، جس کی خوبصورتی کا شہرہ دنیا میں پھیلا ہوا تھا۔ وہ شہزادی اپنی ماں باپ اور بھائیوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی باتیں کر رہی تھی۔ شیطان آتے ہی اس شہزادی کے اندر حلول کر گیا، جس سے اس کی حالت بدل گئی اور اس پر دیوانگی کا عالم طاری ہو گیا۔ گھر کے سب لوگ پریشان ہو گئے اور علاج معالجہ کرنے لگے۔ جس قدر تدبیر کرتے تھے الٹا اثر ہوتا تھا۔ چند دن تک وہ اسی طرح سے گزری اور شہزادی کو کسی تدبیر سے کچھ افاقہ نہ ہوا۔ وہی شیطان ایک انسان کی صورت میں نمودار ہوا اور شہزادی کی تیمارداروں سے کہا کہ اگر اس بیماری کا علاج چاہتے ہو تو برسیسا عابد کے پاس جاؤ، وہ مستجاب الدعوات ہے، اس کی دعا سے یہ لڑکی فوراً اچھی ہو جائیں گی۔ سب لوگ شہزادی کی لے کر برسیسا کی عبادت خانہ میں آئے۔ برسیسا نے دعا کی، لڑکی کا جنون اسی وقت زائل ہو گیا۔ وہاں سے خوش خوش شہزادی کو گھر لائی۔ جیسے ہی گھر پہنچی وہ شیطان پھر اس پر مسلط ہو گیا اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر تیمارداروں سے کہا، یہ عصیب سخت ہے، بہتر ہوگا کہ شہزادی کو چند روز برسیسا کی حجرہ میں رکھو، جب ہر وقت پاس رہیں گی تو اثر زائل ہو جائے گا۔ وہ لوگ پھر وہاں آئے اور شہزادی کی اس کے پاس کچھ دن رہنے کی التجا کی۔ برسیسا نے انکار کیا، یہ عورت کا کچھ کام نہیں۔ لوگوں نے اصرار کیا، برسیسا مجبوراً رضامند ہو گیا۔ لوگ شہزادی کو اس کے پاس چھوڑ کر چلے گئے۔ برسیسا ہمیشہ روزہ رکھتا تھا اور رات بھر نماز پڑھا کرتا تھا۔ شیطان کو اتنا موقع نہ ملتا تھا کہ شہزادی کو پوری طور پر کسی وقت اس کی روبرو کر دے، لیکن جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھتا تھا اس وقت شہزادی کی شکل و صورت اس کے سامنے اچھی طرح جلوہ گر کرتا۔ کئی روز تک یہی کیفیت رہی۔ آخر کار شیطان نے عابد کے دل میں وسوسہ ڈالنا شروع کیا۔ ایک دن برسیسا نے شہزادی کی سر سے پاؤں تک دیکھا، جس کی حسن و جمال کو دیکھ کر اس کے دل کو صبر و قرار نہ رہا اور نفس و شہوت سے اتنا مجبور ہوا کہ شہزادی سے قربت کی اور وہ حاملہ ہو گئی۔ جب برسیسا زنا کا مرتکب ہو چکا تو شیطان نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ شہزادی کو حمل رہ گیا ہے، اگر یہ راز فاش ہو گیا تو بادشاہ زندہ نہ چھوڑے گا اور سخت ذلت و رسوائی سے قتل کر دے گا۔ بہتر ہوگا کہ شہزادی کو قتل کر کے حجرے کے اندر دفن کر دیا جائے۔ جب پوچھا جائے تو کہہ دوں گا کہ شہزادی کی قضا آ گئی تھی،
مر گئی، سب لوگ یقین کر لیں گے۔ یہ خیال کر کہ شہزادی کو ذبح کیا اور وہی دفن کر دیا۔ مقررہ دن پر شہزادی کے رشتہ دار آئے اور پوچھا تو ورسیسہ نے کہہ دیا دفعتاً شہزادی قضا کر گئی، یعنی اس کو موت آ گئی۔ ان لوگوں کو یقین آ گیا۔ بعض اہل روایت کہتے ہیں کہ ورسیسہ نے جواب دیا شہزادی صحت پا کر یہاں سے چلی گئی۔ وہ لوگ واپس گئے اور عزیز و عارف کے گھروں میں جا کر شہزادی کو تلاش کیا۔ شیطان پھر انسان کی صورت میں ظاہر ہوا اور کہا تم ناحق شہزادی کی تلاش میں پریشان ہو۔ جس عابد کی حجری میں اسے چور آئی تھی اس عابد نے شہزادی سے زنا کیا جس سے حمل رہ گیا، پھر بدنامی کے خوف سے اسے قتل کر کے اسی حجری میں دفن کر دیا۔ یہ سن کر خود بادشاہ اپنے بیٹوں اور ارکان حکومت کی ہمراہ وہاں پہنچا اور حجری کو کود ڈالا۔ شہزادی کی لاش برآمد ہوئی تو فوراً ورسیسہ کو گرفتار کر کیا، سولی پر چڑھانے کے لیے لے چلی۔ جب اسے سولی پر چڑھایا گیا تو اس وقت شیطان اس کے پاس پہنچا اور کہا اے ورسیسہ تو اس وقت مصیبت میں مبتلا ہے، میں اس مصیبت سے تجھ کو نجات دلا سکتا ہوں۔ ان لوگوں سے کہہ دوں گا کہ شہزادی کا قاتل کوئی دوسرا شخص ہے، سب کو یقین آ جائے گا، مگر شرط یہ ہے کہ تو میری خدائی کا اقرار کری اور میرے آگے سجدہ میں گر پڑی۔ ورسیسہ نے کہا اس وقت میں سولی پر ہوں، سجدہ کیوں کر ممکن ہے؟ شیطان بولا اشارہ سے سجدہ کر لے، یہی کافی ہوگا۔ ورسیسہ نے سجدہ کرنے کا اشارہ کیا۔ جب وہ سجدہ کر چکا تو شیطان نے کہا دیکھ کر ہم یوں انسان کا ایمان سلب کرتے ہیں، تو نے زنا کیا، قتل کیا، جھوٹ بولا اور آخر میں غیر اللہ کو سجدہ کر کے بالکل کافر ہو گیا۔ اب میں اپنا کام پورا کر چکا اور تجھ سے بیزار ہوں۔ اسی واقعہ کی طرف اس آیات پاک میں ارشاد ہے کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین، یعنی شیطان انسان کو پہلے کفر کی تعلیم دیتا ہے، جب وہ کفر کر بیٹھتا ہے تو کہتا ہے کہ میں تجھ سے بڑی ذمہ ہوں اور پروردگار عالم سے ڈرتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا، یعنی انسان اور شیطان دونوں کا انجام ایک ہے کہ دونوں ہمیشہ کے لیے دوزخ میں داخل کیے جائیں گے، اور ایسے ظالموں کی سزا یہی ہے۔ ہر شخص کو چاہیے کہ ہر وقت رب تعالیٰ سے ڈرتا رہے، اسے یاد کرتا رہے، اپنی گناہوں کو یاد کر کے روئے اور سچی دل سے اس کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ محترم اور معزز دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آج تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہو تو ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے پہنچ سکے۔ خدا حافظ والسلام۔